ڈاکٹر شاہیر الہی صاحب کی طرف چلتے ہیں. یہ جو انسان کا جو راز ہے یا اس کا جو مقصدیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو منشا اس میں چھپی ہوئی ہے انسان کو بنانے میں، اور ہم اس منشا کے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں، اس پہ تھوڑی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ مدعو کرنے کا. پنڈت برج نارائن چکس لکھنوی کے ایک شعر سے استمداد لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایما ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. واہ واہ، یہ تین اوصاف حمیدہ پنڈت جی نے بیان کیے، اور وہیں سے پھر کشید کی جدید طرز انسانی نے حکمت و بصیرت، درد دل، وفا کی پاسداری اور جذبہ ایما. جو دل کا درد ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل دریاؤں سمندروں ڈونگے، یو نیڈ ٹو ڈگ ڈیپ، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے چہڑے وچے ونج مہانے ہو. یا اس کو پھر جو عروج اور نقطہ کمال تک حضرت مولانا جلال الدین بلخی المعروف رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا ہے. دلا ہمائے وصالی بے پر چرا نہ پری، تورا کسے نہ شناسد نہ آدمی نہ پری. کہ یہ جو دل ہے یہ کوئی بایولوجیکل یا فزیکل ہارٹ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسند ہے، جس میں ایک دن آواز لگتی ہے کہ نگاہ روبرو تشریف لاتے ہیں اللہ جل جلالہ. اور پھر پاس وفا کیسے اس کو اقبال نے پیش کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہر کی طبیعت میں سرشت میں ودیت کیا گیا ہے یہ ذوق انسانی کہ وہ وفا کر کے دکھائے. وہ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ مصطفی چراغ ہر کسی کے اندر چمکتا ہے، اس کی لو برستی ہے، اور اس سے بولہبی شرار آ کے بھڑتی ہے اور یہ اور بلند ہوتا ہے. اور آخری بات کہ جذبہ ایما کیسے پیدا ہوگا، چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستان کی. اقبال یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے، یہ انسان کی بات ہو رہی ہے. تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے. جس کو اقبال نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے کہ گفتن جہان ماں آیا بتومی سازت، میرا جہان پسند آیا. یہ جو آج بین الاقوامی امور میں نفسا نفسی ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. صحیح. گفتن کے نمی ساز، گفتن کے برہم زن، پا نشائے درویشی در ساز و دما دم زن. کہ انسان کو اسی واسطے پیدا کیا گیا ہے جو رومی نے کہا ہے، اور جس کا خلاصہ صاحبزادہ کاشی محمود صاحب نے بیان کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جو بندہ نہیں ہے اللہ کا وہ پھر دنیا کا بندہ ہے، اور وہ پھر دنیا میں وہ کھلواڑ کرتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہی تو بات ہے جو سلطان باہو نے کہا کہ دنیا ڈھونڈن والے کتے در در پھرن حیرانی ہو، ہڈی اتے ہوڑ تنا دی لڑدیاں عمر وہانی ہو، عقل دے کوتا سمجھ نہ جانن پیون لوڑن پانی ہو، تے بعد ذکر اللہ دے باہو کوڑی رام کہانی ہو. کیونکہ یہی وہ تین اوصاف ہیں جس سے بندہ مومن بنتا ہے، اور جس کو اقبال کہتا ہے نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو. یعنی مقصد انسانیت یہی ہے کہ وہ رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دلو پاک باز، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر روشنی فرمائیں کہ یہ جو دل کی صفائی ہے یہ انسان کا راز بننے میں کیا کردار ادا کری ہے؟ سبحان اللہ. صاحب اسناد کی تقلید میں ہوں، خود سند نہ ہوں، لیکن میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے قبلہ باسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، قول فیصل پیش کیا.
آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور کو اتنا ہی زندہ سمجھیں جتنا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. واہ 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 واہ. تو قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اس کے اوپر کما حقہ دسترس سے شعر فرمایا کہ معرفت دا میوہ دے کے وا پھلدار بنایا. انسان کو اس کائنات میں عرفان خودی کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ پہلا زینہ ہے جس پر وہ سوار ہو کر خدا تک یعنی نفس خدا تک کا سفر طے کرے گا. صحیح. جس کو اپنا عرفان نہ ہے، جس کو اپنی خبر نہ ہے، جو اپنی حقیقت سے اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہے، وہ کسی اور کو بھی پہچاننے سے اتنا ہی قاصر ہے جتنا وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر ہے. جیسے ہمارے ہاں اقبال نے اس پر بہت روشنی ڈالی ہے کہ آپ کو یہ راز ملے گا کیسے، کھلے گا کیسے. جیسے یہ قول بہت مشہور ہے، الانسان سری وانا سرہ. اللہ کہتے ہیں کہ انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں اور اس کے بین کچھ نہ ہے. قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ضمنی طور پر قول یاد آ گیا کہ روزہ بندے اور خدا کے بین راز ہے. بے شک. وجہ تو آپ دیکھیں یہ راز کی باتیں، لیکن کیسے؟ جب تک آپ اپنے آئیڈیلز کو نہیں ملتے. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزدید، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید. جب تک ان دو قوتوں کا فیصلہ ہمارے اندر مکمل نہیں ہوگا، جو حضرت صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے ابھی، تب تک کوئی فیصلہ سازی ہمارے اندر بھی مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن ڈاکٹر صاحب بھائی صاحب تو اس کے اوپر یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آگ. بتائیں اب ہم کیا کریں. آپ وہ فرماتے ہیں حضرت قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنی پوری زندگی رمضان جیسی کر لو، موت عید جیسی ہو جائے گی. تبھی تو بزرگوں کی موت کو عرس کہتے ہیں. سجی ہوئی دلہن عروسہ سے نکلا ہے. تو موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. تو جو بات پہلے صاحبزادہ صاحب نے ارشاد فرمائی وہ اس وقت پوری ہوگی جب ہم اپنے اندر گریٹر آئیڈیلز کا کانسیپٹ آف مین ایکسیپٹ کریں گے. جی پال سارتر نے بھی کانسیپٹ آف ہیومن دیا، نیٹشے نے بھی دیا ہے، روسو نے بھی دیا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین اور اکابرین اور مشائخ نے بھی دیا ہے. بس ہم اس تصور انسان سے دور ہٹ گئے. دیکھیں وہ امام علی مقام کا جیسے ابھی ذکر کیا، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو. ایسی ہستی جو آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ ادھر ادھر تکیں کہ ابھی مقصد انسانیت کس سے پورا کروانا ہے. حسین ہے تکمیل انسانیت، پنجتن پاک کا پانچواں تن حسین، اور محمد کی جان اور جگر گوشہ بطول حسین علیہ السلام. تو میں اس لیے ان کا ذکر یا تذکرہ برکت کے واسطے بھی کر رہا ہوں اور سمجھانے کے واسطے بھی کر رہا ہوں کہ ایسے آئیڈیلز موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا نفس، جو سلطان باہو نے کہا نا، نفس کتے نو بھن سٹا جمع کیما کیم کچیوے ہوں، وہ خود سے نہیں مرے گا جب تک ہمارے پاس بزرگان دین کا وہ ادب، وہ احترام، وہ آرزو اور نیاز مندی پیدا نہیں ہوگی. بے ادبا نہ سار ادب دی، گئے ادب تھی وانجے ہوں، جڑے ہون مٹی دے پانڈے کدی نہ ہوندے کانجے ہوں، جڑے ہون مڈ قدیم دے کھیڑے کدی نہ ہوندے رانجے ہوں. تو اللہ کرے کہ ہم جیسے کھیڑوں کو کوئی رانجا نصیب ہو. آمین آمین. جی ہیں جی رانجے نصیب الحمدللہ. یہ جب تک وہ ایک سبمیشن، وہ ایک سرنڈرنس جس کو بولتے ہیں، جب تک وہ آپ کے اندر نہیں آتی، کیسے آپ کے روزمرہ کے معاملات درست ہو سکتے ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شاہری لائٹ. کوئی بھی طاقت اس وقت تک غالب نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی مقوی کے ہاتھ میں نہ ہو. اصل میں جب تک ہم طاقت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں. صحیح. یہ اپنی تمام طاقتوں کو اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو اصل غالب ہے. ہم بنے ہی مغلوب ہونے کی خاطر ہیں. یہ ہے مقام بندگی، اور صوفیانہ نقطہ بھی اصل میں یہی ہے. سب مرے تو ہم مرے. قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی اور ذوق ایسی ہے کہ جب اس کی لپکیں اٹھتی ہیں تو پھر چیزیں یاد آتی ہیں.
سب مرے تو ہم مرے اور ہمری مرے بلا، سانچے پور کا بال کا مرے نہ مارا جائے کبیرہ. کوئی مرا اور تو زندہ رہ گیا تو کہاں کا زندہ رہ گیا؟ واہ. تو یہ جو بھگت کبیر اور دیگر بڑے بڑے لوگوں نے راز افشانیاں کی ہیں، صحیح. ان کے پیچھے چلے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے اندر ہی وہ اصل حقیقت پنہاں ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے مثال کے طور پر اقبال نکلے تھے، جو آپ نے صاحبزادہ کاشف صاحب پہلے ارشاد فرمایا تھا. بےتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے. واہ واہ واہ. تو جب تک اس آئینے کو صاف کر کے کسی کو مہمان نہیں کریں گے اور مہمان نوازی کا دسترخوان وسیع نہیں کریں گے تو دل کو کشائش نصیب نہیں ہوگی، اور چھوٹا دل لڑ کر رہے گا. یہ واصف صاحب کا قول ہے. اور جو آدمی پختہ دل والا ہے، بڑے دل والا ہے، وہ معاف کر کے رہے گا. تو دل کو وسعت دینے کے لیے آپ کو ویسا ہی ہاتھ، آپ کو ویسی ہی فراست و فصاحت و بلاغت درکار ہے جو کسی ولی کی صحبت سے میسر آتی ہے. تو جب تک ہم اپنے معاشرے میں اساتذہ کی تلاش نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ اس چلن کے باعث ہم بد چلن ہو چلے ہیں کہ ہم ان کی تلاش نہیں کرتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں جس ڈگر سے، جس پٹڑی سے ہم اترے ہیں، وہ یہی تو ہے کہ ذوق تلاش کھو گیا ہے. تلاش کس کو کرنا ہے؟ حضرت واصف فرماتے ہیں جب بھی تم خدا کی تلاش میں نکلو گے کسی انسان کو مل جاؤ گے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جب بھی آپ کسی آدمی سے ملیں گے خدا سے ملیں گے. خدا سے ملنا ہے وہ آپ کو آدمی سے ملا دے گا. تو کاش ہم اتنے بڑے آدمیوں کے ہجوم میں کسی انسان سے ملیں. واہ سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. واہ واہ. تو اور کوئی سوال یہ آپ کے بالکل ہیں؟ سوال ہے کہ ڈاکٹر شہیر آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ ہم لوگ یہ راز کی باتیں، سوال میرا پھر وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے کرنا ہے. ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی مانگتے ہیں، ہم رسول خدا کی سنت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے ہم تو حساب کتاب میں پڑھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کرے گا تو ہم کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ وہی رمضان المبارک کے چند روزے ہم بڑے مسلمان بھی ہو گئے، لیکن جیسے جیسے اب ایک عادت بنتی جا رہی ہے روزہ رکھنے کی، ہم اپنی روٹین میں واپس آتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر شہید، یہ ہمارا سب سے بڑا چاند رات مسئلہ کو یا سب برابر ہو کسی جائیں بھی گے، ہے قوم و ملت یا امت کا بڑا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے نا؟ کہ جس کو مانتے ہیں اس پہ مرتے نہیں ہیں. صحیح. کھانے کو مانتے ہیں نا کہ لذیذ ہے تو اس پہ مر بھی مٹتے ہیں. ہم جس کو مانے بیٹھے ہیں اس پہ مرتے نہیں ہیں، اس پہ جان دے کر دکھائیں تبھی تو دنیا نام لے گی. تو اصل میں ماننے میں اور منوا جانے میں بڑا فرق ہے، اور یہی فرق ایک عام آدمی اور اللہ کے ولی کا ہے. دارین خاک، رومی نے کہا تھا کہ یہ جو جسم ہے خاک کا پتلا، دارین خاک دارین خاک دارین مزرائے پاک، بجز مہر بجز عشق دیگر تخم نہ قورم. یہ جو تو کھیتی لیے پھرتا ہے، جسمانی کھیتی جس کے اندر بیج ڈالتا، نفاق، حسد، بغض، اناد، کینے کے، اس میں ذرا تھوڑا سا چھڑکاؤ مہر اور عشق کا تو کر کے دیکھ، پھر دیکھ کہ یہ کھیتی ویران سے آباد کیسے ہوتی ہے.